بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی اسٹوڈنٹس ایجوکیشن یعنی علم و تعلیم کے سلسلے کا جو سمارٹ سلیبس ہے فار انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر کلاسز کا میں بتانے جا رہا ہوں. دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے. علم و تعلیم انٹرمیڈیٹ کلاسز، یاد رکھیں آپ کے پاس کچھ اور بکس بھی ہوں گی، لیکن جو سلیبس بنایا گیا ہے وہ ٹیکسٹ بک کے مطابق بنایا گیا ہے، اور سائٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ جو طلبہ سے سوالات کی وضاحت ہے وہ صرف پڑھائے گئے درسی مواد کے مطابق لی جائے گی. اس میں یعنی جو ٹاپک ٹیکسٹ بک میں شامل ہے جو ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں، صرف وہی ٹاپک آپ نے تیار کرنے ہیں. اگر آپ کے پاس ٹیکسٹ بک نہیں ہے، کسی اور گائیڈ ورڈ سے تیار کریں تب بھی صرف وہی ٹاپک تیار کریں جو بورڈ نے مینشن کیے ہیں. چیپٹر نمبر 1 ہے، آپ کو یقیناً معلوم ہوگا برصغیر میں مسلمانوں کی تعلیم کیا ہے. جی، یہ سارے ٹاپک ہیں. پہلا ٹاپک ہے کہ تعارف کریں، اس کے بعد بتائیں کہ مکتب کیا ہوتا ہے اور مدرسہ کیا ہوتا ہے. اس کا بورڈ نے مزید بتایا کہ ٹیکسٹ بک کا جو پیج نمبر 1 ہے وہ پورا کرنا ہے، پیج نمبر 2 جو ہے وہ بھی پورا کرنا ہے، جبکہ جو صفحہ نمبر 3 ہے اس کا پہلے پیراگراف تک کرنا ہے آپ نے. یعنی جو پیج نمبر 3 ہے وہ پورا نہیں کرنا، پہلے پیراگراف تک کرنا ہے. اس کے بعد پھر ڈیفینیشن آ گئی کہ مکتب کیا ہوتا ہے، مدارس کیا ہوتی ہیں، اور جامعات یعنی یونیورسٹیز کیا ہوتی ہیں. پھر ایک اہم سوال آگا کہ مسلم مفکرین نے جو تعلیمی خدمات ہے اس پہ نوٹ لکھیں. پھر مشہور عالم مفکر جناب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے تعلیمی تصورات بتانے ہیں اور ان کا مقاصد تعلیم بتانا. اس کے بعد مشہور عالم ماہر سوشیالوجسٹ عمرانیات کے بہت بڑے فلاسفر اور ماہر جناب ابن خلدون صاحب، ان کی بھی تعلیمی تصورات بتانے ہیں اور ان کا بھی مقاصد تھا. ویری ویری امپارٹنٹ دیز 3 ٹاپک جو ہے مسلم مفکرین، امام غزالی، ابن خلدون. پھر نصاب آ گیا. ابتدائی تعلیم کا کیا نصاب ہوتا ہے؟ ابتدائی آپ کو معلوم ہے کہ پہلی سے 5ویں پریپ اور پھر 6ٹھی 7ویں 8ویں یعنی مڈل. اور اس کے بعد ثانوی تعلیم کا نصاب کیا ہوتا ہے؟ 9ویں 10ویں کا. پھر اعلیٰ تعلیم کا نصاب کیا ہوتا ہے؟ اس میں فرسٹ سیکنڈ ایئر بھی آ گیا اور اس کے بعد یونیورسٹی بھی آ گئی ہے. پھر اس کے بعد ایک اہم ٹاپک ہے جو کہ مدرسوں میں درس نظامی پڑھایا جاتا ہے، جس میں حدیث اور فقہ کی تعلیم دی جاتی ہے. اس کی خصوصیات بتانی ہے آپ نے اور اس کے طریقے بتانے ہیں کہ وہاں پر کیا طریقہ استعمال ہوتا ہے. ایکسرسائز کے جی آپ نے پہلے 5 بھی کرنے ہیں، 6واں سوال بھی کرنا ہے، 7واں 8واں نہیں کرنا، 9واں کرنا ہے اور 10واں کرنا ہے. چیپٹر 2 ساؤتھ ایشیا کی آپ بات کریں. آپ کو معلوم ہے جو ہمارا جدید نظام تعلیم ہے یہ سارا انگریزوں کے دور سے سٹارٹ ہوا اور اس میں ابھی تک کوششوں کے باوجود تبدیلی نہیں ہم کر پا رہے. تو پہلے جنوبی ایشیا میں جو برطانوی نظیم ہے، نظام تعلیم، اس کا پہلے بتانا ہے کہ تعارف کیا ہے، پھر چارٹر ایکٹ کیا تھا، اس کے بعد ووڈ ورڈز کی سپیچ کیا تھی اس کے بارے میں، پھر سارجنٹ رپورٹ. اس کے بعد مسلمانوں کی جو تعلیمی طریقات ہیں، جو طریقیں چلیں تعلیم کے لیے، اس میں سب سے اہم آف کورس طریقہ علی گڑھ ہے، یہ نیچے لکھا ہوا ہے. اس سے پہلے جو مذہبی تحریک چلی تھی دیوبند، طریقے دیوبند کے اسباب کیا تھے اور ان کی خصوصیات کیا تھی، مسلمان علماء نے چلائیں. دیوبند آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑا مدرسہ ہے انڈیا میں. پھر سید احمد خان کے طریقے علی گڑھ کے مقاصد بتانے ہیں. مطالعہ پاکستان کا بھی یہ مشہور سوال ہے اور ان کی تعلیمی خدمات، یہ بھی مطالعہ پاکستان کا بڑا ہی مشہور سوال ہے. اس چیپٹر میں سے آپ نے جو پہلے 1 سے لے کے 5 تک کرنے ہیں اور جو باقی لکھے ہوئے سوال وہ لکھے ہوئے 7واں 8واں 9واں. 7واں کرنا ہے، اس کے بعد 9واں کرنا ہے، 10واں کرنا ہے اور 12واں سوال کرنا ہے. پاکستان کی تعلیمی پالیسی آ گئی. تعلیمی کانفرنس جو 1947 میں ہوئی بالکل شروع، اس کے بارے میں بتانا ہے. اس کے بعد جو تعلیمی کمیٹیاں قائم کی گئیں، پھر جو پاکستان کا پہلا قومی تعلیمی کمیشن بنا 1959 میں، اس کے متعلق بتانا ہے. اس کے بعد جو ہماری ایک مشہور تعلیمی پالیسی بنی 1970 کی، اس کی بتانا ہے. اور اس کے بعد جو 72 سے لے کر 80 تک ہماری پالیسیز بنتی رہیں، اس کے بارے میں بتانا ہے. پھر جو ہماری لیٹسٹ پالیسی تھی 1998 سے لے کر 2010 تک، اس کے متعلق بتانا ہے. اس کے آپ نے ایکسائز کے سوال پہلے 5 کرنے ہیں، اس کے بعد 7واں کرنا ہے، یعنی 6ٹھا نہیں کرنا، 8واں کرنا ہے، 9واں کرنا ہے. درمیان میں 10واں 11واں 12واں اور 13واں نہیں کرنا. اور پھر 14 اور 15 کوسچن بھی آپ نے کرنا ہے. بہت ہی اہم چیپٹر آگے جی، پاکستان کے تعلیمی مسائل. سب سے پہلے تو ڈیفینیشن کہ واٹ از لٹریسی، خواندگی کیا ہوتی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی پڑھا لکھا ہونا. تو پھر پاکستان میں ناخواندگی کو، جو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ٹوٹل 66-67% لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں. پھر وجوہات بتا رہی ہیں، ویری ویری امپارٹنٹ لانگ کوسچن، کہ کیا وجوہات ہیں پاکستان میں شرح خواندگی یعنی لٹریسی کیوں نہیں زیادہ بڑھ رہی. اسپیشلی آپ کو پتہ ہے کہ خواتین پاکستان میں مردوں کے مقابلے میں تھوڑی تعداد ہے، تو اس کی وجہ بتانی ہے کیا کمی کی وجوہات ہیں.
پھر نظم و ضبط کی کمی کے اسباب بتانے ہیں، پھر اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن معیار تعلیم بتانا ہے، اور بہت سے لوگ مدرسہ چھوڑ دیتے ہیں، مکمل تعلیم حاصل ہی نہیں کر پاتے، اسکولوں سے بہت سے بچے جو ہیں وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہے۔ پیج نمبر 77 اور 78 پورا کرنا ہے، اور 79 کا صرف پہلا پیراگراف کرنا ہے، اور پھر آخر میں بتانا ہے کہ وہ کیا طریقے اپنائے جائیں جس سے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ مدرسہ کو چھوڑیں نہیں بلکہ اپنی ایجوکیشن مکمل کریں۔ اور اس کے بعد پھر جو ایکسرسائز کے کوشچن نمبر 1 بھی کرنا ہے، 2 کرنا ہے، 3 4 5 کرنا ہے، 6 نہیں کرنا، 7 کرنا ہے اور 8 کرنا ہے۔ تعلیم کے فروغ کے لیے مختلف تنظیموں کا کیا کردار ہے؟ اس میں اب تمام محکموں اور تمام تعلیمی اداروں کا ذکر آ جائے گا۔ سب سے پہلے صوبائی محکمہ تعلیم، آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی جو 73 کی آئین میں نئی ترمیم ہوئی تھی، اس کے مطابق جو اب تعلیم ہے وہ ہر صوبے کا اپنا ایک انڈیویجول معاملہ ہے۔ جو اسلام آباد کا فیڈرل ہے وہ علیحدہ بورڈ ہے، پنجاب کا اپنے بورڈ ہیں، سندھ کا اپنا KPK کا اپنا بورڈ ہے، اور بلوچستان کا اپنا بورڈ ہے۔ تو صوبائی محکمہ، اس کے بعد صوبائی محکمہ تعلیم کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کے فرائض کیا ہیں اور ان کے اختیارات کیا ہیں۔ پھر NGOs آ گئیں، پرائیویٹ تنظیمیں آ گئیں، یونیورسٹیز کی تعلیم آ گئی، اس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے بارے میں پڑھیں گے۔ پھر شعبہ تدوین نصاب ہے، جو ٹیکسٹ بک بورڈز ہیں جہاں پر ایجوکیشن کوریکولم بنتا ہے، جیسے پنجاب کوریکولم ٹیکسٹ بک بورڈ ہے، وفاقی وزارت تعلیم ہے، اور اس کے بعد ٹیکسٹ بک بورڈز آ گیا، پنجاب بورڈ آ گیا، سندھ آ گیا، KPK اور بلوچستان آ گیا۔ چیپٹر بڑا لمبا ہے۔ اس کے بعد امتحانات کی باری آئے گی کہ امتحانات آپ کو معلوم ہے کہ فیڈرل سطح پر فیڈرل کے امتحانات ہوتے ہیں، فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری آگا، اور اس کے بعد ہر صوبے کے اپنے اپنے بورڈز ہیں، جیسے صوبہ پنجاب کے بہت سے بورڈز ہیں، پنڈی، سرگودا، لاہور، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، فیصل آباد، ایسے ہر صوبے کے اپنے اپنے بورڈ ہیں۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بھی بورڈز یہاں پر بنے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو دیہی تعلیمی ترقی کے بارے میں بتانا ہے۔ اس کا آپ نے جی جو پہلے 4 کوسچن کرنے ہیں آبجیکٹیو جو ریلیٹڈ ہیں 1 to 4، اس کے بعد کوسچن نمبر 6 بھی کرنا ہے اور 9 بھی کرنا ہے، باقی سارے نہیں کرنے۔ آخر میں پھر بتایا جا رہا ہے کہ طلبہ سے جو سوالات ہیں وہ صرف پڑھائے گئے درسی مواد کے مطابق لے جائیں، اور تمام معروضی، مختصر، جوابی اور انشائی سوالات یعنی لانگ کوسچن اور شارٹ بھی اور آبجیکٹیو بھی صرف ان ٹاپک سے لیے جائیں گے جو درسی کتاب کے مطابق سمارٹ سلیبس میں شامل ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ ملاقات آپ سے آئندہ دنوں ہوتی رہے گی۔ سی یو، اللہ حافظ۔